Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 19, Importance of Invocations. In previous lectures, I have been described the importance of dua and some points of guidelines for making dua. Today I will continue some points about guidelines for making dua. Number 6 is, we should also make dua for others. We learn the same lesson from various instructions of Nuh alayhi salam and Ibrahim alayhi salam mentioned in the Quran. First, we should begin from ourselves and then ask for others. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu says that when your Prophet sallallahu alaihi wasallam talked about someone, he would also pray for him, but he would begin with dua for himself. दुआ के जो आदाब बताए गए उसमें कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे जो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. उसमें एक ये है कि हमें दूसरों के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए. अगर कोई हमसे दुआ के लिए कहे तो उसके लिए भी हम दुआ करें, क्योंकि यही चीज हमने मुख्तलिफ नबियों के हालात से भी सीखी है. खास तौर से नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि हमें दूसरों के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए. हजरत उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग दुआ के लिए दरखास्त करते हैं, तो आप भी दूसरों के लिए दुआ करते, लेकिन इसकी शुरुआत पहले अपने आप से करते, यानी पहले अपने लिए दुआ मांगते फिर दूसरों के लिए दुआ मांगते. तो जब भी कोई हमसे दुआ के लिए कहे तो पहले हम अपने लिए दुआ मांगे, फिर सामने वाले के लिए भी दुआ मांगे. ये तरीका होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर मेकिंग दुआ वी शुड प्रेज अल्लाह, ऑफर 2 रकात ऑफ ऑप्शनल सलाह, शुड इन्वोक अल्लाह's peace and blessing upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when a man wants to invoke Allah for something or intend that some person fulfill his requirements, then he should first perform ablution of a 2 rakat of optional salah, praise Allah, invoke Allah's peace and blessing upon me, and then make dua. दुआ मांगने का जो तरीका बताया गया वो ये है कि जब कभी हमें कोई खास दुआ मांगनी हो अल्लाह ताला से, तो पहले अल्लाह की तारीफ बयान करें, उसकी प्रेस करें, 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें, और उसके बाद जो भी दुआ मांगनी हो वो दुआ हम अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो उसे चाहिए कि वो पहले वुज़ू कर ले और 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ले, फिर अल्लाह की प्रेस करे, उसकी हम्दो सना करे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे, और उसके बाद अपनी ज़रूरत, अपनी दुआ अल्लाह के सामने पेश करे. तो जब इन आदाब का ख्याल रखते हुए दुआ मांगी जाती है
تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو ہمیں بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک آخری بات جو دعا کے آداب میں ہمیں خیال رکھنے کی ہے، دعا can be made in any language or style. However, it is better to recite those invocations which are related in various ahadith and in Quran, because the words used by Allah or Prophet sallallahu alaihi wasallam are the most effective, comprehensive, blessed, eloquent and acceptable. دعا کسی بھی لینگویج میں کسی بھی اسٹائل میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم وہ دعائیں مانگیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ وہ الفاظ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استعمال ہوئے وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں، زیادہ معنی خیز ہوتے ہیں اور زیادہ بابرکت ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. اس لیے اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی دعا موجود ہو تو اس کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہ چند دعا کے آداب تھے جن کا دعا مانگتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس سلسلے کی جو اگلی چیزیں ہیں، جیسے اسپیشل مومنٹس آف ایکسیپٹینس آف دعا، یعنی وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. ان اوقات میں دعا مانگنا زیادہ بہتر رہتا ہے. جیسے نمبر 1، لیٹ آور آف نائٹ. لیٹ آور آف نائٹ یعنی رات کا آخری پہر، اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. نمبر 2، فرائیڈے نائٹ، جمعہ کی رات. جمعہ کی رات میں بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے نمبر 3، ڈیورنگ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں مانگی جانے والی دعائیں. لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور جس کی فضیلت اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. تو اس رات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور قابل قبول ہوتی ہیں. تو اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے. اور وہ رات آتی کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں. آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو اوڈ نائٹس ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بٹوین عصر اینڈ سن سیٹ آن فرائیڈے. بٹوین عصر اینڈ سن سیٹ آن فرائیڈے یعنی جمعہ کے دن عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. نمبر 5، آفٹر اذان. آفٹر اذان، اذان کے بعد مانگی جانے والی دعا. ایسے ہی بٹوین اذان اینڈ اقامہ یعنی اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں زیادہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. ایٹ دا ٹائم آف اقامہ، اور اقامت یعنی جب نماز با جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت بھی
جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. The some next point are also remaining. I would explain in next video, inshallah. Thank you very much.